ایک دن مدینہ کے والی مروان بن الحکیم نے غور سے اس عورت عروہ کی طرف دیکھا، پھر ان کی نظریں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پلٹ آئیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ مروان بڑے غور سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچ کہہ رہا ہے، مگر قانون کے تقاضے بھی پورے کرنا ضروری ہے۔ اس عورت کا نام عروہ بنت اویسی تھا۔ اس نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اس کی زمین ظلم سے ہتھیا لی تھی۔ مروان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کا فیصلہ کیسے کرے۔ ایک طرف حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے بلند مقام کے صحابی تھے، انہوں نے اسلام کی خاطر بہت ظلم سہے، مگر اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے دیا۔ اور دوسری طرف عروہ بنت اویسی تھی، جس نے اتنا بڑا الزام لگا دیا تھا۔ مروان بن الحکیم حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سے بخوبی آگاہ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسا کام کر سکتے ہیں۔ آخر انہوں نے طویل خاموشی کے بعد پوچھا، یہ عورت جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا رہی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظریں اٹھا کر والی مدینہ مروان بن الحکیم کی طرف دیکھا، پھر انہوں نے ایک نظر اس عورت کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ نظریں جھکا کر آہستہ آواز میں کہنے لگے، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے اس عورت کی زمین کا کچھ حصہ ہڑپ کر لیا ہے؟ میں تو ایسا کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص 1 انچ زمین پر بھی ظلم سے قبضہ کرے گا، قیامت کے دن اس کو ویسی 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ پھر میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر مروان نے سر جھکا لیا۔ اس کا دل بھی گواہی دے رہا تھا کہ یہ عورت جھوٹی ہے۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ آخر اس نے مدھم آواز میں کہا، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم قسم کھاتے ہو؟ یہ سن کر انہوں نے نظریں اٹھا کر مروان بن الحکیم کی طرف دیکھا، پھر بولے، میں قسم نہیں کھا سکتا، ہاں اس زمین سے اپنا حق واپس لیتا ہوں۔ آپ جو چاہیں فیصلہ کر لیں، اس زمین پر اب میرا کوئی حق نہیں ہے۔ مروان بن الحکیم نے یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ اس لمحے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں سے نکلا، اے اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے اور اسے اس زمین میں موت دے دے اور مسلمان کو میری سچائی دکھا دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول فرمایا۔ کچھ عرصہ بعد عروہ بنت اویسی کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، وہ اندھی ہو گئی۔ اندھی ہونے کے وجہ سے ایک دن وہ اپنے گھر کے کنویں میں گر کر اپنی جان کھو بیٹھے۔ اس واقعہ کے بعد مدینہ بھر میں ضرب المثل مشہور ہو گئے، خدا تجھے اندھا کرے جیسا کہ عروہ کو اندھا کیا تھا۔ اس طرح مسلمانوں پر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی ظاہر ہو گئی، حالانکہ لوگ پہلے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا ہی سمجھتے تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور اللہ نے ان کے ساتھ پورا انصاف کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ساتھ ضرور دیتا ہے، انہیں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ جو ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اللہ ہی اسے سزا دے دیتا ہے۔ تو ہمیں اس ویڈیو سے یہ سبق ملا کہ ہمیں صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے اور اپنا معاملہ اللہ کی طرف چھوڑ دینا چاہیے۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے اور بہت غفور الرحیم ہے، جو رحم کرنے والا ہے۔ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو تو اس کا جواب اگر اللہ پر چھوڑ دیں تو اللہ خوب جواب دیتا ہے۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو مزید آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔